پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر نے برطانیہ کا دورہ کیا اور ملک میں مقیم اوورسیز پارٹی کنان اور عہدیداروں سے ملاقات کی، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شیفیلڈ میں منعقد اس تقریب میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ سیاسی رہنما اسد کیسر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عمران خان نے الائنس بنانے کی ذمہ داری دی تھی، جو میں نے پوری کی۔ ہماری کوشش ہے کہ میں ایک بڑا الائنس بناؤں، ہم نے بنا بھی دیا آئین جو پاکستان تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنایا ہے تاکہ آئین کیجیے، ہم اور بھی جماعتوں کو جو ہے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بڑی جنگ ہے، ٹائم لگے گا، ہم نے تھکنا نہیں ہے، یہ 2 دن کی بات نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، چند مہینوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان پاور کریڈور سے اختیار لے کے عوام کو دینا ہے۔ آپ نے ان سے اختیار لے کے جب تک یہ مجھے بتاؤ یہ اختیار چھوڑیں گے اتنی آسانی سے؟ جب نہیں چھوڑیں گے تو یہ جنگ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے، ان پر بننے والے کیسز بے بنیاد ہیں، اور جن 6 ججز نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ہماری امیدیں عدلیہ سے ابھی بھی وابستہ ہیں۔ ملک میں سیاست کو سیاست کے مقصد تک لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عوام کو سیاسی جماعتوں کے بیانات پر اعتماد کرنے کی بجائے ان کے اقدامات پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ ابھی ہم نے جنگ شروع کی ہے، جنگ شروع ہوئی ابھی، آغاز ہوا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس ملک میں کسی کو غیر قانونی اقدامات، ہم نہیں مانتے اس ملک میں، اور تو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کی یہ جو جعلی حکومت ہے، ہم اس حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، ان کی تمام جو یہ کارکردگی اس کے خلاف بھی بولیں گے، اور ان کے خلاف تمام ملک میں انشاءاللہ عوام کو نکالیں گے۔ عمران خان قدم بڑھاؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور سویلین سپرمیسی کے لیے ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ساتھ وکلاء، اساتذہ، طلباء، مزدور اور کسانوں کے سمیت تمام طبقوں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور قائد اعظم کا پاکستان، جس کا مقصد ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ ہوگی، بنائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ انصاف کا مقصد ہے رول آف لا۔ جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تب وہ ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اس ملک میں آپ کیوں آئے؟ اس وقت شاید آپ کے اپنے ملک میں زیادہ آپ کو سہولتیں بھی ہوں گی، شاید وہاں آپ کی گھر بھی یہاں سے بڑے ہوں گے، سب کچھ یہاں سے فیسلٹی ہے۔ یہاں جو مین ہمارے لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن ہے وہ امن ہے، پیس ہے۔ وہاں جو ہے نا آپ کو یہ تسلی ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، مجھے انصاف ملے گا۔ اور اپنے ملک میں آپ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اور کوئی ڈرتا ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ پتا ہے کہ کسی کو کسی کو بھی اگر کوئی دل میں کوئی خرابی آئی تو پھر ہماری جگہ نہیں ہے۔ وہاں جو تالا کلچر ہے، وہاں جو پٹوار کلچر ہے، وہاں جو ظلم کا نظام ہے، تو اس ظلم کے نظام میں آپ لوگ سے تنگ مکھی ادھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو ملک آگے بڑھتا ہے، امن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ظلم کے نظام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ہمارا مقابلہ کرپٹ نظام کے ساتھ ہے، جس میں پاورفل لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں۔ ہماری جنگ کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے تحریک تحفظ آئین ترتیب دیا ہے۔ ہم اس بوسیدہ نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور تب تک ہار نہیں مانیں گے جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوتی۔ یہ ابھی ہم نے جنگ شروع کی ہے، جنگ شروع ہوئی ابھی، آغاز ہوا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس ملک میں کسی کو غیر قانونی اقدامات، ہم نہیں مانتے اس ملک میں، اور تو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کی یہ جو جعلی حکومت ہے، ہم اس حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، ان کی تمام جو یہ کارکردگی اس کے خلاف بھی بولیں گے، اور ان کے خلاف تمام ملک میں انشاءاللہ عوام کو نکالیں گے۔ آپ سے وعدہ ہے۔ بالکل میں آپ کے ساتھ کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس مقصد کے لیے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، عمران خان کے سنگ انشاءاللہ چلتے رہیں۔ جتنے لیول کا پریشر پڑا ہے، میں نے کہا، میں نے مائنڈ بنایا تھا، میں نے کہا کہ مر کے جاؤں گا لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھو
याद रखिए, इस जंग में हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, इस जंग में हम शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। न डरते हैं न पीछे हटते हैं और न झुकते हैं इंशाअल्लाह। आपको यकीन होना चाहिए, आपसे हमारी इल्तिमास ये है, जिस तरह आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, यूके में आप लोगों ने आवाज उठाया, तो हमारे हौसले बढ़े। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज में हैं वो उस जंग में हमारा साथ देंगे। 5 पॉइंट्स इमरान खान को सबसे पहला हमारा मुताला है कि इमरान खान को रिलीज करवाओ। जो बेगुनाह हमारे कैदी है, खवातीन है, मर्द है, नौजवान है, सबको रिहा करवाओ। और हमारा विजन क्या है? सबसे पहले आइन की बालादस्ती, मुल्क में आइन की अलहमदुलिल्लाह। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी, कोई भी कानून से बालातर न हो। नंबर 3, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजाद अदलिया हो। नंबर 4, एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात हों। नंबर 5, सिविलियन सुपरमेसी, तमाम सिविलियन। पीटीआई बरतानिया के मरकजी सदर इमरान खलील, सेक्रेटरी जनरल राना हामिद, यॉर्कशायर एंड हमर के सदर जावेद इकबाल, फयाज अंजुम, नासिर मीर और फहीम मलक ने पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की हमायत करते हुए यकीन दिलाया कि पार्टी की क़यादत को जिन हालात और चैलेंजेस का सामना है वो इसका मुकाबला करने के लिए उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उन्होंने ये वादा किया कि वो पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ, विजन के साथ है और इमरान खान का हमेशा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खान साहब की क़यादत में तमाम लीडरशिप खान साहब के अहकामात और उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हम पूरा में जद्दोजहद कर रहे हैं। वोट के जरिए इंशाल्लाह हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके मेरा ये मैसेज है अपने पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से, अब हमें फिर मजबूत होकर निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए। ओवरसीज में जितने भी हमारी पार्लियामेंट्स हैं उनके सामने एहतजाज भी करेंगे, वहां पटिशन भी दायर करेंगे और प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म किया जा रहा है उसके लिए हमें इंसाफ किया जाए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंशाल्लाह यूरोपियन पार्लियामेंट में फिर हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए, पाकिस्तान की कौम की जद्दोजहद के अपने लीडर इमरान खान के लिए हर तरह की कुर्बानी, हर तरह का फैसला करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने तकरीब के इख्तिताम पर पार्टी की मौजूदा सूरत हाल पर शुरका को उम्मीद दिलाते हुए कहा कि इलेक्शन धांधली पर हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। जो सियासी जमातें इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं इनको साथ लेकर चलेंगे। तो आप अवाम को अपनी तरफ से किस तरह की तसल्ली देना चाहते हैं? देखिए, मैं अवाम को ये तसल्ली देता हूँ कि अल्लाह बड़ा है, सारे फैसले, सारा इख्तियार, सारी ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह के ज़ात से मायूस नहीं होना है, हमने इस जंग को जीतना है, अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की शुरुआत इमरान खान की एक बेहतरीन सोच की कामयाब शक्ल है जो सियासत में इनकलाबी तब्दीली लेकर आ सकती है। अनीला असलम, बेहतरीन न्यूज़, शेफील्ड।